کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جس پر ہم تمامی مسلمانوں کا ایمان ہے، اور ایسا ایمان ہے اس کتاب کا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر اور ایک ایک پیش، اس کے ایک ایک نقطے پر بھی میرا ایمان ہے۔ قرآن کریم میں شروع میں ہی فرما دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سنتے ہیں اور اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے ہمارے عمل دوسرے ہیں، ہمارے دل دین سے دور ہے، ہٹے ہوئے ہیں۔ بظاہر ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے اور دل سے سرکار کو مانا ہے اور دین کو مانا ہے، لیکن جو احکام ہیں ان احکام کی ہم خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کتاب میں، اور جس نے شک کیا ہے وہ مردود ہوا ہے۔ اور وہ اٹل قانون ہے کہ اس قانون کو نہ تو کوئی توڑ سکتا ہے، اس قانون کو نہ تو کوئی بدل سکتا ہے، اس قانون کو نہ تو کوئی ختم کر سکتا ہے، اس قانون کو نہ تو کوئی مٹا سکتا ہے۔ یہ ایسا اٹل قانون ہے کہ قیامت تک یہی قانون چلتا رہے گا۔ ہماری آپ کی بات بدلی جا سکتی ہے، ہمارا آپ کا کہنا ٹالا جا سکتا ہے، ہماری آپ کی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے، ہماری آپ کی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہماری اور آپ کی بات کو ٹھکرا بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اللہ کے کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، اللہ کے کلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس کلام جب سے نازل ہوا ہے آج تک ویسا کا ویسا ہی ہے اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ قرآن کو مٹانے والی لاکھوں طاقتیں آئی ہیں، قرآن کو بدلنے والی لاکھوں طاقتیں آئی ہیں، قرآن کو ہٹانے والی لاکھوں طاقتیں آئی ہیں۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس میں ترمیم کر دی جائے، اس میں چینجنگ کر دی جائے، اس کو بدل دیا جائے۔ آج بھی ایک شخص وسیم رضوی کے نام سے ہے جو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ رب کا کلام ہے۔ اس کو ایسے لاکھوں لوگ آئے ہیں جنہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے، وہ تو بدل گئے ہیں مگر اللہ کا کلام نہیں بدلا ہے، اور اللہ کے کلام کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اگر آج ہم اپنے دستور سے ہٹ گئے ہیں، اگر آج ہم اپنے قرآن سے ہٹ گئے ہیں، اگر آج ہم اپنے رواج سے ہٹ گئے ہیں، اگر آج ہم اپنی شریعت سے ہٹ گئے ہیں تو یہ ہمارا جرم ہے، ہم اس کے مجرم ہیں۔ قرآن اپنی جگہ پر اٹل ہے، قرآن حکام اپنی جگہ پر اٹل ہے، اللہ کا قانون اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ اگر ہم بدلے ہیں تو ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اگر ہم نے شریعت کو چھوڑا ہے تو ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے، اگر ہم نے شریعت سے منہ موڑا ہے تو آج زمانے میں پستی کا
کا وہ منظر ہم دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہم نے اگر اس سے روگردانی کی ہے تو ہم اپنا انجام بھی دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوا ہے. اور ہمارا انجام کیا، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے جو اپنے دین سے منہ موڑ لیتے ہوئے، جو اپنے شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو اپنے مذہب سے منہ موڑ لیتے ہیں. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والوں کو کلمہ پڑھنے والے، اللہ و رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار بھی کیا ہے، لیکن اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر نظر آتے ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب معاملہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو نمازوں کو ترک کر دیا ہے، ہم نے جو روزوں کو ترک کر دیا ہے، ہم نے جو احکام خدابندی کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی ہے، اگر ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم نمازوں کی بھی پابندی کرنے لگیں گے، ہم روزوں کی بھی پابندی کرنے لگیں گے، ہم دین کی بھی پابندی کرنے لگیں گے، ہم شریعت پر بھی چلنے لگیں گے. آج ہمارے دل کتنے مردار ہو چکے ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. شریعت سے ہم منہ موڑتے نظر آتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ہماری باتیں تکلیف دہ ضرور ہوتی ہیں، لیکن یقیناً میں آپ کی بھلائی کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں. اگر آپ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اللہ و رسول کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور نماز کے وقت اپنے بستروں میں گھسے رہتے ہو، نماز کے وقت اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہو، نماز کے وقت اپنے اہل خانہ میں گم رہتے ہو، نماز کے وقت چوراہوں پر بیٹھ کر وقت گزار دیا کرتے ہو، نمازوں کے وقت آپ ادھر ادھر گھومتے اور پھرتے رہتے ہو، نمازوں کے ترک کر دیتے ہو، کیا خدا کے یہاں جانا نہیں ہے؟ کیا اس کے یہاں منہ دکھانا نہیں ہے؟ کیا اس کا حساب کتاب نہیں دینا ہے؟ ہر انسان جس سے آپ نماز کے لیے کہو گے، یقیناً اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہے. اب ہم اس کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے، ہم اس کے دل میں تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، کتنا وہ سچ بول رہا ہے، کتنا بہانہ کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہی ہیں. اگر ہم اپنی ماں اور بہنوں سے کہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں، گھر میں ایک تو ماحول نہیں ہے، ان کے شوہر یا ان کے سسر یا ان کے والد نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا بھی ماحول ویسا ہی بن گیا ہے، اب وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہیں. آپ پوچھیں کسی ماں سے، کسی بہن سے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ بچے نے پیشاب کر دیا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ پائی، میرا بچہ چھوٹا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میں گھر کی گرہستی میں ہر وقت مصروف رہتی ہوں، گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے پڑوسیوں سے فرصت نہیں ہے، اپنی پڑوسن سے بات چیت، ایک دوسرے کی چغلی سے فرصت نہیں ہے. نماز کب پڑھیں گی؟ نماز کا ذہن بنانا پڑے گا، نماز کے لیے دل لگانا پڑے گا، نماز کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں ان ساری چیزوں کو اور سارے بہانوں کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم نماز کی پابندی کر پائیں گے. اور اگر ہم اسی طریقے سے بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم آج پاک نہیں ہیں، ہمارے بچے نے پیشاب کر دیا ہے، ہم کاروبار میں الجھے رہے ہیں، ہم اپنی گھر گرہستی میں لگے رہے ہیں، یقیناً میری ماں اور بہنوں آپ مجھ سے تو کہہ سکتی ہو کہ ہمارے لیے یہ دشواری ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں جا کر کے کون سی بات کہو گی، کون سا بہانہ بناؤ گی؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ جو مکر کر رہا ہے رب تبارک و تعالی تو وہ بھی جانتا ہے، کس وجہ سے وہ نماز چھوڑ رہا ہے رب تبارک و تعالی تو وہ بھی جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے رب تو ہر چیز سے واقف ہے. اگر کسی نے روزی کی بنیاد پر اپنے رزق کے لیے نماز کو ترک کیا ہے تو یاد رکھے رزاق رب ہے، بندہ نہیں ہے. رزاق
رب ہے بندہ نہیں ہے. اگر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا رب تبارک و تعالیٰ تب بھی اسے روزی دے گا, اور رب تبارک و تعالیٰ کی اگر وہ عبادت نہیں کرے گا روزی تب بھی وہ دے گا. اگر وہ روزی بغیر عبادت کرنے والوں کو نہ دیتا تو کافروں کو کیسے روزی دیتا, عیسائیوں کو کیسے روزی دیتا, مجوسیوں کو کیسے روزی دیتا, انہیں کیسے رزق دیتا. کائنات کا پالن ہار رب ہے, روزی وہ دے گا. آپ نماز پڑھو نہ پڑھو روزی وہ دے گا, آپ اس کی عبادت کرو نہ کرو. سورج وہ آپ کو سورج کی روشنی دے گا, آپ نماز نہیں پڑھو گے تب بھی وہ سورج کی روشنی آپ کو عطا فرمائے گا, چاند کی روشنی عطا فرمائے گا, رات کی نیند عطا فرمائے گا, بھوک کے لیے کھانا عطا فرمائے گا, آپ کو رہنے کے لیے مکان عطا فرمائے گا. آپ اس کی عبادت نہیں کرو گے تو بھی وہ تمہیں سب کچھ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. لیکن اگر عبادت نہیں کرو گے تو کیا اس کا نقصان ہے یا ہمارا نقصان ہے؟ رب کا کوئی نقصان نہیں ہے, جتنا نقصان ہے ہمارا نقصان ہے. اس لیے کہ ہماری مختصر سی زندگی ہے. جس دنیا میں ہم آئے ہیں 50 60 70 سال کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے, اور ہمیں دائمی زندگی وہاں کی گزارنا ہے. اور وہاں کی دائمی زندگی گزارنے کے لیے ہم کون سا عمل کر رہے ہیں, کون سا کام کر رہے ہیں, ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو کیا رب کی ذات پر کوئی فرق ہے؟ اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں ہے. وہ تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اگر ہم عبادت نہیں کریں گے, اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو نقصان ہمارا ہے. اور یہ نقصان جو دائمی زندگی ہے آخرت کی, وہاں ہمیں اٹھانا پڑے گا. دنیا کا اگر نقصان ہو تو ہم برداشت کر لیتے ہیں. اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ دنیا میں تو اگر ساری زندگیاں انسان پریشان رہے, ایک دن اسی پریشانی میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے دین پر رہ کر, اگر اس نے شریعت پر چل کر, اگر اس نے اللہ کے حکام کی اس کے حکم کی فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے, اگرچہ وہ دنیا میں پریشان رہا ہے لیکن مرنے کے بعد وہ سرخرو ہو جائے گا. جو اس کی دائمی زندگی ہے وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا, جنت میں اپنی بہترین زندگی گزارے گا. لیکن آج ہم آخرت کو بھول چکے ہیں. جو کچھ ہے ہمارے لیے دنیا ہے, دولت دنیا کی یہ فانی ہے, ہماری یہ زندگی فانی ہے, سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. جو کچھ بھی ہے یقیناً آپ دوستی کریں, یقیناً آپ کاروبار کریں, یقیناً آپ تجارت کریں, اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے اور اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے. اور ایک شخص نمازیں بھی چھوڑتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, برائیاں بھی کرتا ہے, پھر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, ان بچوں کے جسم میں جو خوراک جا رہی ہے, ان بچوں کے جسم میں جو کھانا جا رہا ہے, ان بچوں کے رزق میں, ان بچوں کے پیٹ میں جو رزق جا رہا ہے, ان بچوں کے پیٹ میں جو کچھ جا رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم جھوٹ بول کے اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو وہ نمازی کیسے بنے گی؟ اس کا دل آلریڈی سیاہ ہو چکا ہے. ہمارا دل سیاہ, ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمارے بچے نے بھی وہی راستہ پکڑ لیا ہے. ہم نے نمازیں ترک کی ہیں, اگر ہم نے مسلسل نمازیں چھوڑی ہیں, کس منہ سے کہیں گے ہم اپنی اولاد سے کہ بیٹا نماز پڑھنے جاؤ؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے پیٹ میں 18 پارے حفظ کر لیے تھے. ایسا کیسے ہوا؟ استاد جب پڑھاتا ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں, سختی کرتا ہے ہم لوگ پورا قرآن شریف یاد کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے ماں کے پیٹ میں کیسے یاد کیا؟ اس کی بھی مثال ہے ہمارے پاس. ایک بغیر پڑھا, جس قرآن بھی نہ پڑھا ہو, اردو بھی نہ پڑھا ہو, کچھ بھی نہ پڑھا ہو, وہ روزانہ مسجد آنے لگے, نماز پڑھنے لگے امام صاحب کے پیچھے. جب وہ مغرب میں, عشاء میں اور فجر میں تینوں وقت الحمد شریف سنے گا تو میں کہتا ہوں اسے سنتے سنتے ہی یاد ہو جائے گی.
اسے یاد نہیں کرنا پڑے گی. ان کی والدہ جب صبح کی نماز پڑھتی تھی, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب صبح کو اٹھتی تھی تہجد کی نماز پڑھتی تھی, فجر کی نماز کے بعد میں تلاوت قرآن پڑھتی تھی, اور ان کی ماں حافظہ تھی, اور وہ تلاوت قرآن اس وقت بھی کر رہی تھی جب غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. جب استاد کے سامنے غوث اعظم پہنچے, استاد نے بسم اللہ پڑھایا, اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد غوث اعظم پڑھتے ہی چلے گئے. کہا بیٹا یہ اتنے سپارے تمہیں زبانی کیسے یاد ہو گئے ہیں, بغیر دیکھے کیسے یاد ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے استاد محترم, مجھے یہ پارے ایسے یاد ہوئے ہیں کہ میری ماں روزانہ یہ پارے پڑھا کرتی تھی. میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور میں ان کو روزانہ سنا کرتا تھا. اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے وہ روزانہ تلاوت کرتی تھی, میں نے سن سن کے یہ پارے یاد کر لیے. ہم اگر روزانہ مسجد جائیں گے, اگر کوئی یہ بہانہ کرے ہمیں نماز یاد ہی نہیں ہے, تو ہم کیا پڑھیں گے؟ آپ روزانہ آئیے. آپ کو وضو کرنا نہیں معلوم ہے, آپ کے برابر میں کوئی وضو کر رہا ہوگا, دیکھتے دیکھتے وضو کرنا یاد آ جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وضو کیسے کرنا ہے. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسرا شخص اگر 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کا ایک روٹین ایسا بن جائے گا, آپ کا ایک اصول ایسا بن جائے گا کہ آپ کے دل و دماغ پر وہ بات چھا جائے گی کہ ہمیں ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھنا ہے, عصر میں کتنی رکعت, عشاء میں کتنی رکعت پڑھنا ہے, فجر میں کتنی رکعت پڑھنا ہے. اور جب آپ امام کے پیچھے مسلسل نماز پڑھتے رہیں گے تو روز مرہ کی وہ صورتیں, سورہ فاتحہ ہو, قل شریف ہو, آپ کو سنتے سنتے ہی یاد ہو جائیں گے. اور جب آپ کا نماز میں دل لگ جائے گا تو پھر آپ نماز چھوڑنا بھی چاہیں گے تو نہیں چھوڑ سکتے. آپ دل سے اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ چیز آپ کے دل میں بس جائے گی. جس طریقے سے ہمارے دل میں, ہمارے ذہن میں, ہمارے دماغ میں برائیاں گھومتی ہیں, اور جب ہمارے دل و دماغ پر یہ گمراہیاں لدی ہوئی ہیں تو پھر ہمارا دل لگا ہوا ہے. آج نوجوان موبائل میں گانا سنتا ہے, انجوائے کرتا ہے, دل لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ اسے مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ مزہ آتا ہے تبھی تو وہ گانے سنتا ہے, مزہ آتا ہے تبھی تو وہ فلمیں دیکھتا ہے, مزہ آتا ہے تبھی تو وہ ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے. عورتوں میں ایک دوسرے کی کانا بوسی جو کرنا ہے, یہ کیوں مزہ آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ باتیں کرتے کرتے ہمارے دل و دماغ پر یہ باتیں چھا گئی ہیں. آج ہم اسی راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہی لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں. اب ہمیں باہر کا دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر کوئی شخص ہم سے کہتا بھی ہے تو اس کی بات سنی اور نکال دی, لیکن یاد رکھیں اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے, میری ماں اور بہنوں دھیان سے سننے کی کوشش کریں. اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے, معلوم ہے حکم کیا ہے؟ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. لیکن آج ہماری مائیں اور بہنیں اس سے اعتراض نہیں کرتی ہیں. ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کی چغلی, ایک دوسرے کی برائی, نہ تو نماز سے مطلب ہے, نہ کسی اچھے کام سے مطلب ہے. ہم اپنے گھر کا کام کریں, اپنے بچوں کی پرورش بھی کریں, رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں. پھر آپ اپنے بچے کے لیے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کاروبار بھی بہتر فرمائے گا, اس کا بیاہ بھی بہتر کرے گا, اس کا نظام بھی بہتر فرمائے گا, اس کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی. ماں کی دعا اولاد کے حق میں کتنی مفید ہے, باپ کی دعا اولاد کے حق میں کتنی بڑی ہے, بہت بڑی بات ہے یہ. لیکن ہم اپنے بچوں کو جس روش پر ڈال رہے ہیں, ہمارے پاس منہ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں نماز پڑھو. کہاں سے کہیں گے جب ہم خود ہی نہیں پڑھتے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں شادی کا موقع تھا, کھانا چل رہا تھا اور کسی نے تیز آواز میں گانا بجا دیا, تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ناسمجھ ہیں, 4 سال کے, 5 سال کے, 6 سال کے, ہم نے دیکھا کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں اس پہ. کس نے سکھایا انہیں؟ کس نے کہا ان سے کسی نے کہا نہیں تھا اس وقت, وہ خود ہی کرنے لگے.
ایسا ہوا کیوں؟ آخر ہوا اس لیے ان کے ماں باپ نے ضرور انہیں یہ طریقہ دیا ہوگا، ان کے ماں باپ نے ضرور بتایا ہوگا، ان کے ماں باپ نے ضرور کہا ہوگا۔ ایک دن نوبت وہ آئی کہ انہیں نہ تو کسی بڑے کا خیال آیا، نہ اس مجمع کا خیال آیا، اس میں کتنے لوگ تھے انہیں کوئی پتا نہیں، وہ تو ناسمجھ بچے ہیں، انہیں کیا خبر۔ انہوں نے جب زور سے وہ گانا سنا اور اس میں ڈھولک سنی تو اس پر وہ رقص کرنے لگے، وہ ناچنے لگے۔ یہ آٹومیٹکلی ایسا کیوں ہوا بچوں میں؟ اگر ہم نے اپنے بچے کو تلاوت قرآن سکھائی ہوتی، اگر ہم نے اپنے بچے کو پڑھنا سکھایا ہوتا، اگر ہم نے اپنے بچے کو نعت شریف پڑھنا سکھائی ہوتی، تو آپ جانتے ہیں آپ کا بچہ پھر ان برائیوں کا مجسمہ نہیں ہوتا، بلکہ مصطفیٰ کا سچا امتی بن کے ابھرتا اور زمانے کو ایک پیغام دیتا کہ جب کہیں محفل ہوتی ہے تو وہ بچہ برائی نہیں کرتا ہے بلکہ اچھائی کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کتنے لوگ کہتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے کہ اتنی سی عمر میں اسے کلمے بھی یاد ہیں، اتنی سی عمر میں اسے سورہ فاتحہ بھی یاد ہے، اتنی سی عمر میں اسے نماز بھی یاد ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنا اچھا بچہ ہے۔ اور وہ بچہ جو ڈانس کرتا ہے بچپن میں 4 اور 5 سال کی عمر میں، یقیناً ان لوگوں کو تو اچھا لگتا ہوگا جن کا وہ بچہ ہوگا، ان کے رشتہ داروں کو اچھا لگتا ہوگا، لیکن کسی بھلے انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ ہے کیا یہ؟ کتنا غصہ آتا ہے اس بات پر کہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی کورے کاغذ کی طرح ہیں، ہم نے ان میں سیاہی ڈال دی اور ایسی سیاہی ڈالی کہ ان کے دل کالے ہو رہے ہیں۔ جب بچپن سے دل کالے ہو جائیں گے، مجھے بتایا جائے کہ جوانی میں وہ کیسے راہ راست پر آئیں گے؟ سمجھدار ہو کر کے بھی نہیں آ سکتے۔ آپ اور ہم جس سماج میں جیتے ہیں ہمیں یہیں کی دنیا معلوم ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں، وہاں کے قوانین الگ ہیں، وہاں کا اصول الگ ہے، وہاں کا دستور الگ ہے، وہاں کا رواج الگ ہے، وہاں کے سارے حالات الگ ہیں۔ ہم وہاں جا کر کے حیران ہو جاتے ہیں، یہاں کا تو اٹھنا بیٹھنا نرالا ہے، یہاں کا تو کھانا پینا نرالا ہے، یہاں کا تو پہننا اور اوڑھنا نرالا ہے، یہاں تو دیکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ آخر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جس کی زندگی برائیوں میں گزرے گی، جس کی زندگی بے نمازیوں میں گزرے گی، جس کی زندگی ایسی گزرے گی کہ ساری زندگی وہ گناہ ہی گناہ کرتا رہا، اب بتاؤ اس کو اچھائی کی توفیق کیسے ہوگی جب اس کے پاس یہ روشنی ہی نہیں ہے؟ اس نے جب اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے، وہ کہاں روشنی پائے گا؟ کیسے روشنی پائے گا؟ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں، گھر میں جو مائیں اور بہنیں رہتی ہیں وہ بھی نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں۔ بچے کو نہ بھی بتائیں گی تب بھی بچہ سیکھ جائے گا۔ میری ماں نماز پڑھتی ہے، میری ماں تلاوت قرآن کرتی ہے، میری ماں سچ بولتی ہے، میری ماں اچھے کام کرتی ہے، بچہ خود بخود ہی سیکھ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اچھائیاں کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو بہترین بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک انقلاب بپا ہو۔ جو ضلالت میں ہم گرے ہوئے ہیں، جو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس سے کم ہم تو نہ نکل سکے، ہماری اولاد ہی نکل جائے اور وہی عزت کا چہرہ دیکھ لے اور عزت کی زندگی گزار لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذلت و رسوائی سے بچائے، پروردگار ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں اگر انسان کے نامۂ اعمال میں کچھ نیکیاں ہوتی ہیں اور وہ ایسی برائیاں کرتا ہے تو وہ نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کر دوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ راہب تھا، پادری تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کے عبادت خانے کے نیچے ایک نہر نکلی ہوئی تھی، وہاں ایک دھوبی کپڑے دھویا کرتا تھا اور ایک عرصہ دراز سے وہ یہ عمل کرتا تھا۔ ایک دن دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آیا اور گھڑ سوار نے اپنے کپڑے رکھے اور ایک رقم کی تھیلی تھی اشرفیوں کی، وہ تھیلی بھی رکھ دی اور اس نہر میں نہانے لگا۔ نہر میں نہایا اور نہانے کے بعد وہ باہر نکلا، اس نے کپڑے پہن لیے اور وہ پیسوں کی تھیلی وہ بھول گیا۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ کافی دور جانے کے بعد جب یاد آیا
تو وہ واپس پلٹا. لیکن اس سے پہلے ایک شکاری تھا وہاں. وہ شکاری وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پیسوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے. اس نے وہ تھیلی اٹھا لی اور وہ چلتا بنا. جب وہ گھڑ سوار واپس آیا تو اس نے وہاں تلاش کیا کہ ہماری تھیلی کہیں مل جائے پیسوں کی. اس نے پھر اس دھوبی سے پوچھا کہ میری یہاں تھیلی رہ گئی تھی, وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں. گھڑ سوار یہ سمجھا کہ اسی نے میری تھیلی لی ہوگی, کیونکہ میں نے یہی کپڑے رکھے تھے, یہی تھیلی رکھی تھی اور وہ یہی کپڑے دھل رہا تھا. کوئی اور تو یہاں آیا نہیں ہے اس دھوبی کے علاوہ. یہ اس وقت بھی موجود تھا, اب بھی موجود ہے, تھیلی کون لے گیا؟ لہذا اس نے زیادہ ضد کی اور پوچھنے کی کوشش کی, یہ بتا تھیلی میری کس نے لی ہے؟ دھوبی نے کہا مجھے واللہ نہیں معلوم کہ تیری تھیلی کون لے گیا ہے. اس نے میان سے تلوار نکالی اور اس دھوبی کا سر قلم کر دیا, اور قلم کرنے کے بعد اس نے کہا اس نے تھیلی لی لیکن بتایا نہیں. سر تو قلم کر دیا, اور یہ ساری واردات وہ پادری دیکھ رہا تھا اپنے حجرے عبادت خانے سے بیٹھا کہ تھیلی تو کوئی اور لے گیا, سر کسی اور کا قلم ہو گیا. پروردگار یہ معاملہ کیا ہے, معمہ کیا ہے؟ کہا خاموش رہو, تم ہمارے علم سے واقف نہیں ہو, تم ہماری حکمت سے واقف نہیں ہو. یہ تھیلی جو یہ گھڑ سوار لایا تھا, یہ جو شکاری یہاں پر آیا تھا جو تھیلی اٹھا کے لے گیا ہے, اس کے باپ کو قتل کر کے اس گھڑ سوار نے یہ تھیلی چھینی تھی اور یہ لے کر کے یہاں آیا تھا. اور آپ جانتے ہو جو گھڑ سوار آیا تھا, جس نے قتل کیا تھا, اس کے نامۂ اعمال میں صرف ایک نیکی تھی, ایک نیکی. اور جو دھوبی تھا اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں تھی, صرف ایک برائی تھی, ایک خطا تھی. دھوبی کے نامۂ اعمال میں صرف ایک خطا, باقی نیکیاں ہی نیکیاں. گھڑ سوار کے نامۂ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں, صرف ایک نیکی. وہ جو قتل کر کے تھیلا تھا, دراصل وارث تو اس کا وہی تھا, ماہی گیر, شکاری جو تھیلی لے کے گیا ہے, اس کے باپ کا مال تھا, وہ اسے رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اس کا جو قتل ہوا دھوبی کا, یہ ناجائز ہوا. لیکن اس سے ہوا کیا کہ جو گھڑ سوار کے نامۂ اعمال میں ایک نیکی تھی, وہ نیکی ختم ہو گئی, اور جو دھوبی کے نامۂ اعمال میں ایک برائی تھی, اس کی وہ برائی بھی ختم ہو گئی. اس کے پاس نیکی نہ رہی, اس کے پاس برائی نہ رہی. دھوبی کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں سے, اور گھڑ سوار جس کے نامۂ اعمال میں ایک نیکی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنی رحمت سے ایک نیکی کے بدلے بھی اسے جنت عطا فرما دیتا. لیکن اس نے اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر جو ایک نیکی تھی, اس بدعملی کی وجہ سے وہ بھی ختم کر دی گئی. اب آخرت میں اسے جنت نہ ملے گی, ملے گا تو جہنم ہی ملے گا. لہذا اگر ہمارے نامۂ اعمال میں کچھ نیکیاں ہیں, اگر ہم نے کچھ اچھے کام کیے ہیں, اگر ہم نے کچھ نمازیں پڑھی ہیں, اگر ہم نے کچھ ثواب کمایا ہے, تو ان کو ضائع مت کرو, بلکہ ہمیں ان کو نیکیاں کر کے اور بڑھانا چاہیے. ہم جھوٹ بول کے, فریب کر کے, مکاری کر کے, نمازوں کو ترک کر کے ان نیکیوں کو بھی ختم کر لیتے ہیں جو ہم نے کی ہیں, بلکہ ہمیں تو ان میں اضافہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو سرکار سیدنا غوث العظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے.